بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اور ہمارا لیسن نمبر 8 ہے۔ اس سے پچھلے لیسن میں ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ وہ پریزنٹ پرفیکٹ وہ ٹینس جو موجودہ زمانے میں کام ہوا ہو، اور پاسٹ جو گزرے ہوئے زمانے میں کام مکمل ہو چکا ہو۔ یہ ہمارا یونٹ نمبر لیسن نمبر 8 ہے۔ اس میں ہم آپ کو پاسٹ پرفیکٹ کے متعلق تمام معلومات فراہم کریں گے۔ پاسٹ پرفیکٹ کی پہچان، پاسٹ پرفیکٹ کا استعمال، اس میں یوز ہونے والے ہیلپنگ ورب اور اس میں ورب کی کون سی فارم استعمال کریں گے، ان سب کے متعلق ہم آپ کو بریفلی بتائیں گے۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اردو میں پہچان اس کی جملے کے آخر میں چکا تھا، چکی تھی اور چکے تھے آتا ہے۔ اس کے علاوہ نے کے ساتھ یہ نے کے بغیر ہیں، نے کے ساتھ ہم نے میچ جیت لیا ہے۔ اس میں چکا ہے یا چکا تھا، چکی تھی نہیں آئے گا، لیکن اس میں ہم نے میچ جیت لیا ہے، مفہوم اس کا وہی ہے۔ ہم نے میچ جیت لیا ہے یا ہم میچ جیت چکے ہیں، دونوں کا معنی مفہوم ایک ہے۔ تو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ اس پہچان میں چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے آئے گا، تو تب ہی ہم اس کو پاسٹ پرفیکٹ سمجھیں گے۔ اگر یہ جملہ ہے کہ ہم نے میچ جیت لیا تھا، تو یہ بھی پاسٹ پرفیکٹ کا جملہ ہوگا۔ اب اس میں ہیلپنگ ورب، اس میں ایک ہی ہیلپنگ ورب استعمال ہوگا۔ تمام فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن سب کے ساتھ ہیلپنگ ورب ہیڈ ہی استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ ورب کو بتانے کا جو مقصد یہ ہے کہ ہیلپنگ ورب آپ کے جملے میں ایک بہت ہی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ جملے کو اگر سوالیہ بنانا ہو تو ہیلپنگ ورب کو ہم جملے کے شروع میں لے آتے ہیں۔ اگر جملے کو ہم نے نیگیٹو بنانا ہو تو ہیلپنگ ورب ہیڈ فوراً بعد ہم ناٹ لگائیں گے اور وہ جملہ نیگیٹو جملہ بن جائے گا۔ اب ہم اس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے وہ گھنٹی بجا چکا تھا، یا اس نے گھنٹی بجا لی تھی۔ اب نے کو ہم نے ریڈ کلر کے ساتھ مینشن کیا ہے کہ اس نے وہ گھنٹی بجا چکا تھا یا اس نے گھنٹی بجا لی تھی، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ جب ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو اس میں ہی ہیڈ رنگ دا بیل، رنگ کی تھرڈ فارم ہے، رنگ کی سیکنڈ فارم رنگ ہے اور تھرڈ فارم رنگ ہے۔ ہی ہیڈ رنگ دا بیل، وہ گھنٹی بجا چکا تھا، ہی ہیڈ رنگ دا بیل۔ اگر اس کو سوالیہ بنانا ہو، اگر یہ جملہ سوالیہ ہو، کیا وہ گھنٹی بجا چکا تھا، تو ہم سمپلی ہیڈ کو جملے کے شروع میں لے آئیں گے اور باقی جملہ ویسے ہی رہے گا، آخر میں کوسچن مارک لگا دیں گے۔ اگر اس کو نیگیٹو بنانا ہو، اگر جملہ ایسا ہو کہ وہ گھنٹی نہیں بجا چکا تھا، تو ہم ہیڈ کے فوراً بعد ناٹ لگائیں گے اور جملہ ایسے ہوگا ہی ہیڈ ناٹ رنگ دا بیل، باقی جملے میں خاص تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوسری مثال ہم دیکھتے ہیں، پاکستان میچ جیت چکا تھا، پاکستان ہیڈ ون دا میچ، ون کی تھرڈ فارم ون ہے، ہیلپنگ ورب اس میں ہیڈ ہے سب کے ساتھ، پاکستان ہیڈ ون دا میچ۔ سوالیہ بنانے ہو، اس کا سوالیہ آپ نے کمنٹس میں بنا کر دینا ہے۔
کہ سوالیہ بنانا ہو تو ہم اس میں کیا چینج کریں گے. اور تیسرا ہے ہم نے خط لکھ لیا ہے. اس جملے میں نے کو میں نے ریڈ کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس جملے میں چکا تھا نہیں آیا، لیکن ہے یہ جملہ پاس پرفیکٹ ٹینس کا. میں نے خط لکھ لیا تھا، تم نے خط لکھ لیا تھا. یو ہیڈ ریٹن آ لیٹر. اس کے بعد لاسٹ جملہ ہے وہ فٹ بال کھیل چکے تھے. وہ فٹ بال کھیل چکے تھے. اب وہ زیادہ ہے. اب اس میں ہم ہی یا شی استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہم دے استعمال کریں گے. وہ فٹ بال کھیل چکے تھے، تو اس کا جب ہم اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے، دے ہیڈ پلیڈ فٹ بال. دے ہیڈ، دے کے ساتھ بھی ہیڈ ہی آئے گا. دے وہ زیادہ کے لیے دے استعمال ہوتا ہے. پلے کی تھرڈ فارم پلیڈ یہاں پر استعمال ہوئی، اور فٹ بال یہ ایک گیم ہے. تو دے ہیڈ پلیڈ فٹ بال، وہ فٹ بال کھیل چکے تھے. اس کا سوالیہ آپ نے کمنٹس میں لکھ کر دینا ہے، جو بچے اس کو دیکھیں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ ان کو کتنا سمجھ آیا. اس ویڈیو کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اور باقی جو دوست ملے اس کے ساتھ بھی شیئر کریں، سمجھائیں، گھر والوں کو بھی بتائیں. اس کو لائک بھی کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ جائیں. تھینکس فار واچنگ.